مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل ہاؤس آف اسلام کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ شکریہ۔ ولا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يحب كل مختال فخور. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میں نے جو بیان کچھ عرصے سے شروع کیا تھا اس کا موضوع انسان کے اخلاق باطنہ ہے کہ ان اخلاق باطنہ کو درست کرنا اور اللہ جل جلالہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے تابع بنانا یہ ہر مسلمان کے ذمہ فرض ہے. اور اس کی ضرورت خاص طور پر اس لیے بھی پیش آئی کہ دین کی بہت سی باتیں تو ایسی ہیں کہ جو الحمدللہ ہم اور آپ کسی نہ کسی طرح انجام دے ہی لیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی ہوئی ہے. نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، زکوٰۃ دے دی. اللہ تعالیٰ کا انعام ہے، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. اس کی کچھ اہمیت بھی دل میں ہے. جب دین کا لفظ بولا جاتا ہے تو ذہن عام طور سے انہی چیزوں کی طرف جاتا ہے. نماز ہے، روزہ ہے، حج زکوٰۃ ہے. اور جو موٹی موٹی چند برائیاں ہیں ان کی طرف بھی ذہن جاتا ہے کہ ان سے بچنا چاہیے دیندار ہونے کے لیے. لیکن دین ان عبادات کی حد تک محدود نہیں، بلکہ اللہ جل جلالہ نے ہم کو جو احکام عطا فرمائے ہیں ان میں سے بہت سے احکام کا تعلق ہمارے باطنی اخلاق اور باطنی اعمال سے ہے. ان اخلاق کو درست کرنا یہ بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا نماز پڑھنا ضروری ہے. اگر نماز انسان پڑھتا ہے لیکن اخلاق اس کے درست نہیں ہے تو اس کا دین نامکمل ہے، ادھورا ہے. اور اگر اخلاق درست نہ ہو تو بعض خراب اخلاق ایسے ہیں جو نماز کو بھی لے ڈوبتے ہیں، نماز کو بھی خراب کر دیتے ہیں. تو اس لیے بیان شروع کیا تھا ان باطنی اخلاق کا جن کی تحصیل ہر مسلمان کے ذمہ ضروری ہے اور جس کے بغیر دین مکمل نہیں ہوتا. اور در حقیقت یہ تصوف جس چیز کا نام ہے وہ اصل میں انہی اخلاق کی درستگی کا نام ہے. خدا جانے لوگوں نے تصوف کی کیا تشریح شروع کر دی اور اس کو کیا بنا دیا. حقیقت میں تصوف وہ تھا اخلاق کو درست کرنا، اخلاق کو پاکیزہ بنانا. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دنیا میں تشریف آوری کے جو مقاصد قرآن کریم میں بیان فرمائے ان میں یتلو علیہم آیاتہ، ایک بتایا کہ آیات تلاوت کریں، دوسرے کتاب کی تعلیم دیں، تیسرے ویزکی ہے، اس لیے بھیجا گیا تاکہ ان کے اخلاق کو پاک صاف کریں. تو یہ تزکیہ یعنی یہ اخلاق کو درست کرنا یہ ہے اصل موضوع تصوف کا، طریقت کا، سلوک کا. جب تک یہ اخلاق درست نہیں ہوتے اس وقت تک اعمال بھی درست نہیں ہوتے. فرض کرو اگر اخلاص نہ ہو
اعمال کے اندر اخلاص نہ ہو، یعنی اللہ کے لیے کام نہ کیا جا رہا ہو، ریا ہو، دکھاوا ہو، نام و نمود ہو، تو نماز بھی جو پڑھ رہا ہے انسان، وہ نماز بھی عکارت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کیا قبول نہیں، اس کا کوئی اجر نہیں۔ اس لیے ان اخلاق کی درستی جو ہے وہ بھی انتہائی ناگزیر اہم ضرورت ہے۔ تو ان اخلاق کا بیان تھا جن کی تحصیل ضروری ہے اور جن اخلاق سے بچنا ضروری ہے۔ تو ان میں سے ایک کا بیان اب تک ہوا ہے، وہ تھا زہد۔ زہد یعنی دنیا سے بے رغبتی اور دنیا کی محبت سے بچنا۔ دنیا کی محبت میں دو باتیں تھیں، ایک مال کی محبت، ایک جاہ کی محبت۔ ان دونوں کا بیان الحمدللہ بقدر ضرورت ہوا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس پر مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ایک دوسرے باطنی خلق کا بیان کرنا مقصود ہے، جس کے لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ باب قائم کیا، اور وہ ہے باب تحریم الکبر والاعجاب۔ کبر، تکبر اور خود پسندی، اس کی حرمت کا بیان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر مسلمان کے لیے ذمہ ضروری قرار دیا کہ وہ تواضع اختیار کرے اور کبر سے اور تکبر سے اور عجب سے بچے۔ یہ بھی اتنا ہی فرض ہے جتنا نماز پڑھنا فرض ہے۔ تواضع اختیار کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا نماز پڑھنا فرض ہے، اور تکبر سے بچنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا معاذ اللہ شراب پینے سے، خنزیر کھانے سے بچنا ضروری ہے، اتنا ہی تکبر سے بچنا بھی ضروری ہے۔ اس کے لیے قرآن و حدیث کے احکام بھرے ہوئے ہیں۔ تو آج کی گفتگو کا موضوع یہ تکبر اور اعجاب ہے۔ اسی کے بارے میں آیات انہوں نے کچھ بیان کی ہیں، اور اس کے بعد کچھ احادیث نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان فرمائی۔ تو حدیث جس سے شروع کیا ہے بات کو، وہ حدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، عن عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کے دل میں تکبر کا ایک ذرہ بھی ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تکبر کا، کبر کا ایک ذرہ بھی اگر دل میں ہے تو جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اب آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی سخت وعید ہے تکبر کے بارے میں، کہ تکبر رکھنے والا انسان کبھی جنت میں داخل نہیں ہوگا جب تک کہ اس تکبر سے تائب نہ ہو جائے اور اپنے اخلاق کو درست کر کے پاکیزہ نہ بنا لے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق۔ یوں نہیں آیا کہ، یعنی آپ اگر غور کریں تو ایسا کہیں وارد نہیں ہوا کسی حدیث میں کہ جس آدمی نے خنزیر کھایا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حالانکہ خنزیر کھانا بہت سخت خراب قرار دیا قرآن نے، لیکن یہ الفاظ نہیں ہے کہ جو خنزیر کھائے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ لیکن کبر کے بارے میں یہ فرمایا کہ جس کے دل میں کبر ہے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ یہ کبر اور تکبر یہ صوفیاء کرام کے قول کے مطابق یہ تکبر جو ہے یہ اخلاقی بیماریوں کی جڑ ہے، ام الامراض۔ جب یہ تکبر دل میں ہوتا ہے، اللہ بچائے، تو پھر انسان کے سارے اعمال خراب ہوتے ہیں۔ اس تکبر کے نتیجے میں انسان کو کے اندر بدخلقی پیدا ہوتی ہے، دوسروں کی حق انسان اس کی وجہ سے مارتا ہے، دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے، دوسروں کی دل آزاری اس سے ہوتی ہے، غصہ اس سے پیدا ہوتا ہے۔ غصہ ہمیشہ، غصے کی بہت بڑی وجہ یہ تکبر ہوتا ہے۔ جتنا تکبر انسان میں زیادہ ہوگا اتنا ہی غصہ زیادہ آئے گا، اور غصہ جتنا زیادہ آئے گا اتنا ہی انسان دوسرے کی حق تلفی کرے گا، جانی مالی، جان مال آبرو دوسروں کے خطرے میں ڈالے گا، اور اسی غصے کے، اسی تکبر کے نتیجے میں اور غصے کے نتیجے میں بغض پیدا ہوتا ہے دل کے اندر، کینہ۔ اسی سے بغض اور کینے سے عداوتیں جنم لیتی ہیں،
اور عداوتوں کے نتیجے میں معاشرہ جو ہے وہ تباہ ہوتا ہے۔ تو یہ کبر یہ امراض کی جڑ ہے، ام الامراض ہے، بیماریوں کا سرچشمہ ہے۔ یہ جب موجود ہوگا تو اس کے بعد انسان کبھی بھی صحیح زندگی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق نہیں گزار سکتا۔ تو یہ تکبر اتنی بری بلا ہے، اس واسطے فرمایا کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر ہوگا تو وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ ایک حدیث میں حدیث قدسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ الکبریاء ردائی والعظمت ازاری، کہ بڑائی تو در حقیقت میری چادر ہے، یعنی میری صفت ہے، فمن نازعنی فیہ قسمتہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو شخص مجھ سے اس چادر میں جھگڑنا چاہے، یعنی چادر تو میری تھی، بڑائی میری تھی، اللہ اکبر صبح شام کہتا ہے انسان، اللہ کی بڑائی کا اعلان کرتا ہے، اپنے عقیدے کا اظہار کرتا ہے، پھر بھی کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں۔ تو جو مجھ سے اس بڑائی کی چادر کے اندر جھگڑا کرنا چاہے گا اور اس پر دعویٰ کرنا چاہے گا، قسم تو ہوں میں اس کی گردن توڑ ڈالتا ہوں۔ یہ الفاظ ہے، اللہ کو یہ گوارا نہیں کہ کوئی بڑائی کی چادر میں اس کے ساتھ جھگڑا کرے۔ تو اس واسطے کبر تو یعنی یہ بڑائی تو ایک ہی ذات کا حق ہے، وہ اللہ جل جلالہ، اور کسی کے دل میں جب یہ بڑائی آ گئی، تکبر آ گیا، تو اس نے معاذ اللہ ایک طرح سے شرک پیدا کر دیا، اس واسطے جنت میں داخل نہیں ہو۔ تو اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے، پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہے کیا تکبر، پھر یہ کہ اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے۔ تو پہلی بات تو یہ سمجھیے کہ اس تکبر یہ اصل میں یہ شیطان کی صفت ہے۔ تکبر سب سے پہلا تکبر جس نے کیا اس کائنات میں وہ شیطان تھا۔ قرآن شریف میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تمام ملائکہ سے کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو سارے ملائکہ تو سجدے میں گر گئے۔ اللہ کا حکم ہے، ہمارے خالق کا حکم ہے، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، ہمیں کہا گیا ہے، ہم تو گر گئے۔ فرمایا الا ابلیس، ابلیس نہیں گرا۔ کیا ہوا، کیوں نہیں گرا؟ فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا اور استکبار یعنی تکبر کیا، اور تکبر کرنے کے نتیجے میں کافر بن گیا۔ تکبر کیا کیا؟ تکبر کے الفاظ بھی اللہ تعالیٰ نے بتا دیا قرآن میں سے، کس طرح کہا کیا تکبر۔ اس نے کہا کہ انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو میں اس آدم سے بہتر ہوں، میں اس آدم کے مقابلے میں بڑا ہوں، میں اس سے افضل ہوں۔ اس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا، مجھ کو تو نے آگ سے پیدا کیا، آگ مٹی سے افضل ہوتی ہے، لہذا میں اس سے افضل ہوں، تو میں کیوں سجدہ کروں اس کو چاہیے کہ یہ سجدہ کرے۔ یہ تکبر۔ تو سب سے پہلا تکبر جو کیا وہ ابلیس نے کیا، اسی نے طرح ڈالی تکبر کرنے کی، اسی نے یہ برائی کا بیج ڈالا تکبر کا۔ نتیجہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے معروف کر دیا کہ اب تیرا جنت سے کوئی واسطہ نہیں، مردود ہے، مطرود ہے۔ یہاں تک کہ لکھا ہے، ایک قصہ لکھا ہے روایت میں کوئی ایسی زیادہ مستند روایت تو ہے نہیں، لیکن سبق آموز ضرور ہے، اپنے بزرگوں سے بھی سنا، اسرائیلی قسم کا قصہ ہے، مستند زیادہ نہیں لیکن سبق آموز ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس ہم کلامی کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے طور پر بلایا، تو جب جانے لگے تو راستے میں مل گئی یہ حضرت ابلیس، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ حضرت کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ کہا کہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بلایا ہے کوہ طور کے اوپر، وہاں جا رہا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل ہوگا۔ کہا کہ جی آپ بہت بڑے دربار میں جا رہے ہیں، بہت بڑی درگاہ میں جا رہے ہیں، تو ایک ہماری بھی ذرا کچھ عرض سن لیجیے۔ کہا کیا؟ کہ جی اللہ تعالیٰ سے میری طرف سے کچھ میری سفارش کر دیں
کہ ایک غلطی مجھ سے ہو گئی تھی اور اس غلطی کے نتیجے میں اتنا مردود مطرود ہو گیا کہ کسی وقت بھی اب میرے کوئی امید میرے جنت میں جانے کی باقی نہیں رہی، ہمیشہ اعلان کر دیا گیا کہ تو جہنمی ہے۔ تو ساری دنیا سے غلطی ہوتی ہے، توبہ کر لیتے ہیں، استغفار کر لیتے ہیں، معافی ہو جاتی ہے، تو آخر میں بھی اللہ ہی کی مخلوق ہوں، تو کچھ میری سفارش کر دیجیے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی تو اس کی معافی ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہوگا، آپ کا بھی بڑا احسان ہوگا، آپ اللہ تعالیٰ سے اگر میری سفارش سے کرا دیں، غلطی میری معاف ہو جائے تو میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب پہنچ جاؤں، اس سے دور ہو گیا ہوں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بھائی تو آخر اگر غلطی کو اعتراف کر رہا ہے، غلطی کا اعتراف کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ تو غلطی کا معافی مانگنے والے کو معاف کر ہی دیتے ہیں، تو ٹھیک ہے میں بھی جاؤں گا، سفارش کر دوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پہنچے حضرت موسیٰ علیہ السلام، تو وہاں ہم کلامی ہوئی، خدا جانے کیا کیا باتیں ہوئی ہوں گی اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اس ہم کلامی کے لذت میں اتنے محو ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کہ یہ ابلیس کا پیغام پہنچانا بھول گئے، یاد نہیں رہا۔ تو جب واپس آنے لگے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا کہ بھائی موسیٰ تم جا رہے ہو واپس، لیکن کسی نے تمہیں کوئی ہمارے نام پیغام بھی دیا تھا، کوئی پیغام کسی نے دیا تھا، وہ بھول کر ہی گئے؟ اس وقت یاد آیا موسیٰ علیہ السلام کو، کہا کہ اللہ واقعی وہ ملا تھا راستے میں اور اس نے یہ پیغام دیا تھا۔ اب میں بھی سوچتا ہوں کہ اگر واقعی وہ اپنی غلطی پر نادم ہے، شرمندہ ہے، توبہ کرنا چاہتا ہے، تو آپ کو توبہ کرنے والوں کو معاف فرما دیتے ہیں، تو کچھ اس کو بھی معاف فرما دیجیے اگر وہ توبہ کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی معافی کا تو کوئی مسئلہ نہیں، ہم نے ہمارے یہاں تو توبہ کے دروازے ہر آدمی کے لیے کھلے ہوئے ہیں، جو بھی معافی مانگ لے، جو بھی توبہ کر لے، ہم اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اس سے کہتے ہیں کہ ہم بھی اب بھی معاف کرنے کو تیار ہیں، باقی یہ کہ جو غلطی اس نے کی تھی اس کی تلافی کر دے۔ غلطی اس نے کی تھی، آدم علیہ السلام کو ہم نے کہا تھا کہ سجدہ کر، سجدہ کرنے سے انکار کر دیا تھا، تو اب آدم علیہ السلام تو موجود نہیں ہے، ان کی قبر موجود ہے، تو اس سے کہتے ہیں کہ جا کے وہاں آدم علیہ السلام کی قبر پہ جا کے سجدہ کر، تو معاف کر دیں گے، چھٹی ہو جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہوئے کہ اس کی تو بڑا معاملہ آسان ہو گیا اور کام بن گیا، اب آئندہ مخلوق کو بھی چھٹی ہو جائے گی اس کے شر سے۔ واپس آئے، ملاقات ہوئی تو اس سے کہا وہ ملا تو اس نے کہا جی میری بات آپ نے کہی اللہ میاں سے؟ تو انہوں نے کہا کہ جی وہاں میں نے کہی تھی اور تمہارا تو معاملہ بڑا آسان ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم آدم علیہ السلام کی قبر پہ جا کے سجدہ کر لو، بس سجدہ کر لو گے تو معافی ہو جائے گی تمہاری، بڑا آسان کام ہو گیا۔ تو اس نے کہا واہ، میں نے زندہ آدم کو تو سجدہ کیا نہیں، اس کے مردے کو جا کے سجدہ کروں گا، تو جب زندے کو سجدہ نہیں کیا اور اس سے میں اپنے آپ کو افضل سمجھتا تھا تو اس مردے کو جا کے کیسے کروں گا؟ یہ تو شرط ناقابل قبول۔ نتیجہ یہ کہ معاملہ وہیں کا وہیں رہا۔ تو اگر یہ سارا کھیل جو بنا وہ تکبر، میں افضل، انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، اس نے اس حد تک پہنچا دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرمائے، حفاظت فرمائے۔ تو سب سے پہلا تکبر شیطان نے کیا تھا، لہذا شیطان یہ چاہتا ہے کہ ہمارے آپ کے جتنے انسان ہیں ان کے دل میں بھی تکبر پیدا ہے۔ تو تکبر پیدا کرنے کے اس کے درجات ہوتے ہیں، ترتیب ہوتی ہے، ایک دم سے نہیں پیدا کرتا۔ جس دن مومن سے کہے کہ تو تکبر کرنا شروع کر دے تو ایک دم سے وہ تکبر کرنے پر اس طرح راضی نہیں ہوگا، وہ خفیہ طریقے سے دل میں تکبر ڈالتا ہے۔ تو اس کے 3 درجات ہوتے ہیں تکبر کے، خوب سمجھ لیجیے۔ پہلا درجہ یہ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں، جس کا نام یہاں پر کتاب میں لکھا ہوا ہے اعجاب یا عجب۔ سب سے پہلے دل میں وہ پیدا کرتا ہے یہ بات، یعنی اپنے دل میں یہ بات پیدا ہوتی ہے کہ میں بڑا اچھا ہوں، اپنی اچھائی پیدا ہوتی ہے، میں بڑا خوبصورت ہوں، میں بڑا دولت مند ہوں، میں بڑا صحت مند ہوں، میں بڑا عالم ہوں، میں بڑا صاحب منصب ہوں، میری شہرت بہت ہے، مجھے بہت لوگ مانتے ہیں۔ یہ دل میں خیالات پیدا کرتا ہے سب سے پہلے جب میں اچھا ہوں، یعنی اس سے بہتر کہ دوسرا کہتا ہے اپنی اچھائی دل میں پیدا ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں خود پسندی۔
اور عربی میں اس کا نام ہے عجب اور اعجاب. سب سے پہلا درجہ تکبر کا ہوتا ہے عجب، اپنی اچھائی دل میں پیدا ہونا کہ میرے لیے میں ایسا ہوں اور ویسا ہوں، اپنی کمالات، اپنے افضلیت، اپنی اچھائی، اپنی بڑائی یہ دل میں پیدا ہو، عجب. یہ پہلا درجہ. پھر دوسرا درجہ آتا ہے جس کو قرآن کریم نے جس کے لیے لفظ استعمال کیا ہے مختال، اختیال. اللہ لا یحب کل مختال فخور. مختال، اختیال، وہ کیا کہ اس اچھائی جو دل میں پیدا ہو گئی اپنی، میں بڑا اچھا ہوں، وہ اچھائی انسان کے اعمال میں جھلکنے لگتی ہے. یہ احساس کہ میں بڑا اچھا ہوں، یہ احساس کہ میں دوسرے سے بڑا ہوں، یہ احساس جو ہے اپنے اعمال افعال میں جھلکنے لگتا ہے. کیسے کہ چونکہ اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے اور چونکہ اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے لہذا چل بھی شان سے رہا ہے، اکڑ کے چل رہا ہے. یہ اکڑ کر چلنا، یہ اس کی اس بنیادی دل میں جو بات پیدا ہوئی تھی کہ میں بڑا ہوں دوسرے حقیر ہیں، اس کے نتیجے میں چال میں اکڑ پیدا ہوگی. اگر اپنی بڑائی کا احساس نہ ہوتا تو کبھی چال میں اکڑ پیدا نہ ہوتا. چال میں یہ جو اکڑ پیدا ہو. اور کیا ہوا کہ ایسی تدبیریں اختیار کرنے شروع کرتی جس سے میری شان ظاہر ہو. لباس ایسا پہنوں جس سے شان نکلے، سواری ایسی ہو جس سے شان ظاہر ہو، مکان ایسا ہو جس سے شان ظاہر ہو. یہ اپنی شان بنانے کا کام یہ پیدا ہونے لگا. اس کو کہتے ہیں اختیال، یعنی وہ عجب یا وہ خود پسندی انسان کے اعمال اور افعال پر اثر انداز ہو گئی، اس میں جھلکنے لگی. بات کر رہا ہے کسی سے تو بات کے اندر درستگی ہے، دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے، اس حقیر سمجھنے کی وجہ سے جب اس سے بات کرے گا تو بات ذرا درست لہجے میں کرے گا، چہرے پر بل ڈال کے کرے گا، ماتھے پر چکنے ڈال کے کرے گا، گردن تان کر کرے گا. یہ باتیں اختیار افعال میں ظاہر ہو رہی ہیں. یہ شان بنا، اس کو کہتے ہیں اختیار. پھر تیسرا درجہ آتا ہے جس کو قرآن نے کہا فخور. کہ تیسرا درجہ یہ آتا ہے کہ ابھی تک تو اعمالی سے ظاہر ہو رہا تھا، زبان سے کوئی پوچھے تو کہہ جی میں تو بڑا خاکسار ہوں، میں تو ذرہ ناچیز ہوں. کوئی اگر آدمی تعریف بھی کرے تو اس کے جواب میں زبان سے تو رسم یہی کہتا ہے کہ میں تو ایسے ناچیز ناکارہ آدمی ہوں. اب یہ زبان سے ناچیز ناکارہ کہہ رہا ہے لیکن دل سے اپنے آپ کو ناچیز ناکارہ نہیں سمجھتا، جس کی دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی پلٹ کے کہہ دے کہ یہاں واقعات آپ بڑے ناچیز ناکارہ ہیں تو اس کو آگ لگ جائے گی. وہ تو اس لیے کہہ رہا ہے تاکہ دوسرا اس کے جواب میں تعریف کرے کہ نہیں جناب آپ تو بڑے اعلیٰ درجے کے آدمی ہیں اور آپ کے تو اوصاف و کمالات بڑے بے جہان ہیں. اس لیے کہہ رہا ہے. ابھی زبان سے تو تکبر کا کلمہ نہیں نکلا، لیکن تیسرا درجہ آتا ہے فخور کا کہ اس میں زبان سے نکل آتا ہے. کہتا ہے کہ میں تو بڑا، میں بڑا، جانتے نہیں میں کون ہوں. کسی سے وہ بات ہو گئی تو اب زبان پر آ رہی ہے یہ بات کہ تم جانتے نہیں میں کون ہوں، یعنی اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے اور بڑا ظاہر کر رہا ہے، زبان کے اوپر بھی آ رہا ہے کہ میں بہت بڑا آدمی. یہ فخور، یہ فخر ہے. یہ تین درجے ہوتے ہیں، ایک کے بعد دیگر. پہلے عجب پیدا ہوتا ہے، پھر اختیار پیدا ہوتا ہے، پھر فخر پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنی بڑائی زبان سے بیان کرنا شروع کر دیتا ہے کہ میں ایسا ہوں اور ویسا ہوں، میرے اوصاف یہ ہیں، میرے کمالات ہیں. یہ تین درجے ہوتے ہیں اور تینوں حرام. عجب بھی حرام، اختیار بھی حرام اور فخر بھی حرام. قرآن شریف میں فرمایا ان اللہ لا یحب کل مختال فخور. اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتے اس شخص کو جس کے دل میں یہ تکبر ہو، اس کی علامتیں اختیار کی شکل میں ہو یا فخور کی شکل میں. فرمایا لا تصعر خدک للناس، لوگوں کے سامنے اپنے گال کھلا کر بات نہ کرو کہ جس میں تکبر ظاہر ہو. ولا تمشی فی الارض مرحا،
اور زمین میں اکڑ کر مت چلو. یہ اکڑ کر چلنا یہ بندے کی شان نہیں ہے. بندے کی شان یہ ہے کہ وہ مسکنت کے ساتھ چلے, تواضع کے ساتھ چلے, انکسار کے ساتھ چلے. اب دیت کا تقاضا ہے, یہ اختیار پسند نہیں, فخور پسند نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. یہ 3 درجے ہوتے ہیں بھائی, اور ان تینوں سے بچنا فرض ہے. اپنی خود پسندی بھی دل میں پیدا نہ ہو, اختیار بھی پیدا نہ ہو, اور فخر تو ہو ہی نہیں کہ زبان سے آدمی اپنی بڑائی بیان کرے. یہ تینوں باتیں ممنوع ہیں, حرام ہیں, اتنی ہی حرام ہے جتنی خنزیر کھانا حرام ہے, اتنی ہی حرام ہے جتنا شراب پینا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی کیسے یہ اپنی اچھائی کا خیال دل سے کیسے نکالیں, دل سے کیسے نکالیں کہ میں اچھا ہوں. حالانکہ بہت سی باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ واقعتاً اللہ تعالیٰ نے دی ہے, نعمت ہے, وہ اس کا خیال دل میں آتا ہی ہے. ایک آدمی ہے, صحت مند ہے, اس کو اپنی صحت کا خیال آ رہا ہے کہ میری صحت تو بڑی اچھی ہے. یا کوئی آدمی خوبصورت ہے, اس کو یہ خیال آتا ہے کہ الحمدللہ میں بڑا, مجھے اللہ تعالیٰ نے حسن صورت سے نوازا ہے. کوئی آدمی ہے, اس کے پاس علم ہے, اس جتنا علم ہے اس علم کے بارے میں خیال آتا ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ علم دیا ہے. تو اس سے کیا یہ عجب ہو گیا, کیا یہ خود پسندی ہو گئی؟ تو خوب سمجھ لو کہ یہ بڑا نازک فرق ہے کہ کس مقام پر خود پسندی ہو جاتی ہے. خوب سمجھ لو کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تشریح فرمائی وہ یہ ہے کہ اگر کسی کے دل میں یہ خیال پیدا ہو جائے کہ الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل و کرم سے یہ نعمت عطا فرمائی ہے جس کا میں اہل تو تھا نہیں, اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ نے دے دی. یہ خیال اگر پیدا ہو جائے کہ یہ عجب نہیں ہوتا, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے صحت عطا فرمائی, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اس نے مجھے حسن و جمال بخشا, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اس نے مجھے پیسے دیے, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے اس نے مجھے علم دیا. یہ بات اگر اس درجے میں پیدا ہو جائے تو یہ کوئی عجب نہیں, نہ اس سے تکبر پیدا ہوتا. لیکن کیونکہ میرے پاس علم ہے لہذا میرے مقابلے میں دوسرے لوگ حقیر ہیں, کیونکہ میرے پاس مال زیادہ ہے لہذا دوسرے میرے مقابلے میں حقیر ہیں, اور میرا درجہ ان سے بلند ہے, میں ان سے افضل ہوں, کیونکہ میرے پاس حسن و جمال اور صحت کی دولت ہے لہذا میں ان سے برتر ہوں. یہ خیال اگر پیدا ہو گیا تو یہ عجب ہے اور یہ تکبر کی طرف لے جانے والا ہے. اب دیکھیے کتنی باریک لائن ہے دونوں کے درمیان, کتنا باریک فرق ہے دونوں کے درمیان, کہ ذرا سا آدمی ادھر ہو جائے تو تکبر, ادھر ہو جائے تو تکبر نہیں. یہ باریک لائن, اس باریک لائن کو ہر آدمی محسوس نہیں کر پاتا کہ میں نے کس وقت اس باریک لائن کو کراس کر لیا اور کس وقت دوسرے حصے میں داخل ہو گیا. اسی لیے ضرورت پڑتی ہے معالج کی, اسی لیے ضرورت پڑتی ہے رہنما کی, اسی لیے ضرورت پڑتی ہے مرشد کی. یہ پیر اور مرشد حقیقت میں یہ معالج ہوتا ہے جو بتاتا ہے کہ اس جگہ پر آ کر تم تکبر میں داخل ہو گئے, یہاں سے واپس آؤ. یہ لائن کھینچی ہوئی ہے, وہ لائن کھینچتا ہے اعمال کو کرنا. یہی ہے اصل مقصد کسی مرشد سے رجوع کرنے کا کہ وہ بتاتا ہے کہ تم کس مرحلے میں داخل ہو گئے ہو. تو چنانچہ نبی کریم اسی حدیث میں ہے کہ صحابہ کرام نے بہت ہی باریک فرق ہے دونوں کے درمیان. پہلے بھی شاید بتا چکا ہوں کہ کوئی آدمی اگر کپڑا اس لیے پہن رہا ہے, اس کا طبیعت ایک مزاج اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا, خوش ذوق آدمی ہے, وہ اچھا کپڑا پہننا چاہتا ہے, اس کا اپنا دل خوش نہیں ہوتا سب تک جب تک اچھا کپڑا نہیں پہنا. خوبصورت بنایا اس نے, کپڑا سلوایا اس مقصد سے تاکہ میں پہنوں میرا دل خوش ہو. اپنا دل خوش کرنے کے لیے آدمی اگر خوبصورت لباس پہن رہا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں اور نہ اس میں کوئی تکبر کا شائبہ نہیں. لیکن اگر اس لیے پہنتا ہے تاکہ میری شان ظاہر ہو دوسروں پر اور دوسروں کی نظر میں بڑا بنوں, دوسرے جو ہے وہ مجھے بڑا سمجھے اور میری شان لوگوں کے اوپر ظاہر ہو, یہ کام کر رہا ہے تو یہی کپڑا تکبر کا ذریعہ بنا.
اب اندازہ لگائیے کتنا باریک فرق ہے دونوں کے درمیان، کتنا باریک فرق ہے۔ تو اس واسطے ضرورت پڑتی ہے کسی رہنما کی جو بتائے کہ تم یہ کام جو کر رہے ہو وہ شان بڑھانے کے لیے کر رہے ہو یا اپنا دل خوش کرنے کے لیے کر رہے ہو۔ تو آسائش آرائش پہلے بتا چکا ہوں، آسائش بھی جائز آرائش بھی جائز، لیکن نمائش دوسروں کو دکھانے کے لیے نام و نمود کی خاطر کوئی آدمی کوئی کام کرتا ہے تو وہ چیز ہے حرام اور وہ انسان کو تکبر میں مبتلا کرتا ہے۔ اس کا لہذا راستہ کیا نکلا کہ جب آدمی کی تبھی اپنی خواہش ہو کہ میں اچھا کپڑا پہنوں اور اپنی خواہش اس طرح ہو کہ تنہائی میں بھی ہو، اس کی علامت یہ ہے کہ تنہائی میں بھی ہو، تنہائی میں بھی دل چاہتا ہے کہ اچھا کپڑا پہنے، تو اس کا معنی یہ ہے کہ یہ اس کے طبیعت میں نفاست ہے، جمال ہے، اس کو خوبصورتی کے لیے یہ کام کر رہا ہے۔ لیکن اگر یہ ہو کہ اس لیے پہنتا ہے کہ بھائی میں اگر کپڑا فلاں پہن لوں گا تو لوگوں میں میرا اسٹیٹس بلند نہیں ہوگا اور لوگوں میں میری شان نہیں نکلے گی، یہ کپڑا میں اس سے فلاں کپڑا اگر خرید لیا حالانکہ اچھا ہے خوبصورت سب کچھ ہے لیکن میرے اسٹیٹس سے فروتر ہے، یہ ہے تکبر اور اس کو منع کیا گیا۔ تو یہ بھائی ایسے ہی کہنے سننے سے آتی نہیں بات، جب تک کہ کسی سے اس معاملے میں رجوع نہ کیا جائے کہ میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ بتائیے کہ یہ تکبر ہے کہ نہیں، وہ بتاتا ہے کہ ہاں ہے یا نہیں، اس لیے کہا جاتا ہے کہ کسی مسئلے سے رجوع کرو۔ اب دیکھیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بہت شاندار قمیص پہن لیا اور بڑا خوبصورت پہن کے آ گئے، بعد میں کسی نے دیکھا کہ اس قمیص کی آستینیں کاٹ دی، تو لوگوں نے کہا یہ کیا آپ نے آستین کاٹ دی؟ کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جب وہ میں کپڑا پہنا تو اس سے میرے دل میں تکبر پیدا ہو گیا، اس تکبر کا علاج میں نے اس طرح کہ میں نے آستینیں کاٹ دی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بعض مرتبہ اپنے کپڑے میں پیوند جان بوجھ کر لگا کر سامنے آتے تھے تاکہ تکبر کا خلاصہ نہ کرے۔ تو یہ نازک مقام ہے کہ حضرت صدیق اکبر اور فاروق اعظم اور علی مرتضیٰ جیسے لوگ وہ ڈر رہے ہیں کہ اتنی تکبر نہ ہو جائے، تو اس واسطے وہ علاج کر رہے ہیں اپنا۔ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں بازار میں، تو کسی نے دیکھا کہ ایک وفد آیا تھا کوئی کسی غیر ملک کا، اور یہ وہ زمانہ ہے جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آدھی سے زیادہ دنیا پر حکومت تھی، قیصر اور کسریٰ خرچاتے تھے فاروق اعظم کا نام سن کر۔ تو کسی غیر ملک کا وفد آیا، اس سے گفتگو ہوئی، گفتگو کرنے کے بعد جب وہ چلا گیا تو ایک مشک اٹھائی پانی کی اور مشک اٹھا کر کندھے میں سوار کر کے اور باہر پانی پلا کے چلتا ہے۔ لوگوں نے کہا یہ کیا؟ کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ وفد آیا تھا کسی دوسرے ملک کا اور اس نے ایسی مجھ سے عاجزی سے لجاجت سے باتیں کی تو میرے دل میں خیال ہو گیا کہ عمر کیوں بہت بڑا آدمی ہے کہ فلاں فلاں لوگ ملکوں کے لوگ جو آ کر تجھ سے تھراتے ہیں اور لرزتے ہیں، تو میرے دل میں یہ خیال آ گیا تھا، تو اب میں نے اپنے آپ کو اس طریقے سے باہر نکالا تاکہ یہ خیال میرے دل سے نکل جائے۔ یہ ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ کو یہ حدیثیں آپ پر ماشاء اللہ یہاں پر بار بار سنانے کی توفیق ہوتی ہے، جانتے ہیں۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ صحابہ کرام میں یہ ایسے بزرگ تھے کہ جو دن رات پڑھنے پڑھانے میں لگے رہے، مولوی قسم کے آدمی، یعنی وہ اور صحابہ کرام کے اور مشغلے سے کوئی تجارت بھی کرتا تھا، کوئی دوسرے کام بھی کرتا تھا، یہ بیچارے دن رات پڑھنے پڑھانے ہی میں رہتے تھے۔ ان کو ایک زمانے میں بنا دیا گیا بحرین کا گورنر، بحرین کے امیر، اور آج تو بحرین ایک چھوٹا سا ملک ہے، یعنی مشکل سے کراچی کے ایک محلے کے برابر ہوگا، لیکن اس زمانے میں بحرین بہت بڑا ملک تھا۔ یہ جتنی گلف کی ریاستیں ہیں یہ صرف دو حصے میں تقسیم تھی، ایک بحرین اور ایک یمن۔
اور تیسرا کوئی نہیں تھا. تو بہت بڑی ریاست تھی. اس کے گورنر بنا دیے گئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ. تو ایک دن دیکھا لوگوں نے کہ بحرین کے بازار میں سر پر لکڑیوں کا گٹھا رکھا اور لکڑیوں کا گٹھا رکھ کے اس بحرین کے بازار سے گزر رہے ہیں. اور ایسا بھی نہیں کہ یوں خاموش گزر جائے, ساتھ ساتھ آواز بھی لگا رہے ہیں کہ ہٹو امیر المومنین آ رہے ہیں, ہٹو امیر المومنین آ رہے ہیں, تاکہ ہر شخص دیکھ لے کہ یہ اس حالت میں جا رہے ہیں سر پر گٹھا رکھے ہوئے. تو کیا ہے کہ میں اس لیے کرتا ہوں یہ کام کہ امیر امیر سن کر لوگ یا امیر کہتے رہتے ہیں, تو یا امیر کیا کہتا ہے کہ میرا دماغ خراب نہ ہو, اس واسطے میں یہ گٹھا رکھتے جا رہا ہوں. تو یہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ ہر آن دھڑکا لگا ہوا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ منصب, یہ عہدے, یہ حکومت, یہ سیاست یہ غلط راستے بنا ڈالا, یہ فرعونیت دل میں پیدا کرتا ہے. یہ سارا جو کچھ دیکھ رہے ہیں آپ کہ لوگ فرعون بنے بیٹھے ہیں کرسیوں پر, اور مخلوق کا خدا کو نچا رکھا ہے, مخلوق کا خدا کو ستایا ہوا ہے. ترقی کا ساری بنیادی جڑ یہ تکبر ہے کہ کرسی میں بیٹھ کر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میرے برابر کوئی نہیں. یہ تکبر اس کو اس بات پر آمادہ کرتا ہے کہ لوگوں کی حق تلفی کرے. تو یہ حضرات صحابہ اس طرح علاج کرتے ہیں. یعنی یوں تو اگر کوئی شخص امیر ہے اور امیر ہونے کی حیثیت سے اپنے اچھا لباس بھی پہنتا ہے اپنے خوش کرنے کے لیے, جیسے میں نے کیا تو کوئی حرام گناہ نہیں, لیکن کیونکہ فرق بڑا دقیق اور باریک ہے اس واسطے کہ اللہ کے بندے یہ چاہتے تھے کہ اس قریب بھی نہ جائیں تکبر کے, لہذا کپڑے بھی سیدھے سادے پہنے ہوئے ہیں اور گزر رہے ہیں لوگوں کے ساتھ. اور اس کے باوجود دیکھیے دنیا سے عزت کس طرح کروائی, لوہا کیسے منوایا ان حضرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین. تو جتنے ہمارے اکابر ہیں بزرگان دین, ان سب نے اس بات کا اہتمام کیا کہ تکبر کیا کرنا. تو شروع میں انسان کو تکبر سے بچنے کے لیے بعض اوقات جائز چیزیں بھی چھوڑنی پڑتی. اب یہ کوئی واجب تھا کہ لکڑیوں کا گٹھا سر پہ رکھ کے نکلتے, یہ کوئی واجب تھا کہ کشت اٹھا کر لوگوں کو پانی پلاتے, کوئی فرض تو نہیں تھا. لیکن اس خیال سے کہ تاکہ ڈر ہی ختم ہو جائے وہ یہ کرتے ہوئے نکلتے. لباس بھی سیدھا سادہ پہنا ہوا ہے, زیادہ کچھ اس میں شان بنانے کی فکر نہیں. لباس بھی سیدھا سادہ ہے, مکان بھی سیدھا سادہ ہے, رہائش بھی سیدھی سادی ہے, اس لیے تاکہ کہیں کسی مرحلے پر یہ تکبر دل میں راہ نہ پا جائے. یہ تو واقعات میں نے آپ کو سنا دیے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کے زمانے کے. تو بعض اوقات دل میں خیال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی کہاں 14 سال پہلے کی بات سنانے بیٹھ گئے, وہ 14 سال پرانے لوگ تھے, اب اس کے نمونے کہاں سے لائیں. ٹھیک ہے اس کے پورے نمونے تو اس دور میں مل نہیں سکتے. زمین و آسمان کی نگاہوں نے صحابہ کرام سے بہتر کوئی قوم نہ پہلے دیکھی نہ بعد میں دیکھی. لیکن اللہ کے بندے اس آخری دور میں بھی, اس انحطاط کے زمانے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ایسے رہے ہیں جن کو یہ فکر تھی کہ تکبر پیدا نہ. حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کاندھلوی رحمت اللہ علیہ, ان کا اس سے کئی مطلب آپ کو سنا چکا ہوں. بڑے عجیب و غریب بزرگ گزرے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام کے دور کی یادیں تازہ کی. کاندھلے کے رہنے والے تھے اور بڑے عجیب و غریب بزرگ تھے. اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرمائے. تو وہ اس طرح سیدھے سادھے رہتے تھے. بڑے عالم, سارے علاقے میں ان سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا, اور سب لوگ بڑی عزت کرتے تھے, بڑا احترام کرتے تھے. لیکن رہتے تھے اس طرح سیدھے سادھے کہ وہ دیکھ کر پہچان بھی نہیں سکتا کہ کوئی پڑھا لکھا بھی ہوگا, ایسے سیدھے نظر آتے. تو ایک مرتبہ کہیں جا رہے تھے سفر میں, پیدل سفر کیا کرتے تھے. تو کہیں ایک مسافر خانے ہوتے تھے اس زمانے میں, کہیں مسافر خانے میں رات کو قیام کر لیا. تو رات کو جب قیام کیا تو وہاں کوئی ایک ہندو بنیا اور اس کا لڑکا بھی ٹھہرا ہوا تھا کوئی اسی مسافر خانے میں رات. تو جیسے کوئی دو مسافر ایک مسافر خانے میں مل جاتے ہیں, آپس میں باتیں ہوتی ہیں. تو وہاں سے اس نے پوچھا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ انہوں نے کہا صاحب صبح کو سویرے روانہ ہوں گا, فلاں جگہ جاؤں گا, کان لے جاؤں گا یا کہاں جاؤں گا. وہاں نے ان سے پوچھا کہ تم کہاں جاؤ گے؟ کہ جی میں تو اپنے بیٹا ہے یہ میرا, اس کے ہاتھ میں کنگن ہے سونے کے, تو یہ کنگن جو ہے یہ کہیں بیچنے جا رہا ہوں اور
خدا نے کیا کروں گا، بیچوں گا اور بیچ کر اس سے پیسے لوں گا، پھر تجارت کروں گا، کچھ اپنا لمبا چوڑا منصوبہ بتایا. مولانا اچھا ٹھیک. سو گئے. مولانا کی عادت تھی آخر شب میں اٹھنے کی، تہجد پڑھتے تھے، تو تہجد کے لیے بیدار ہوئے، تو تہجد پڑھا، تہجد پڑھ کے اپنا منہ اندھیرے فجر سے پہلے ہی روانہ ہو گئے. اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ فجر سے پہلے ہی سفر شروع کر دیا کرتے تھے، تو فجر سے پہلے ہی روانہ ہو گئے. وہ بنیا اس کا بیٹا سو رہا تھا، بڑا چلے گئے. تو جب صبح کو اٹھا بنیا تو دیکھا تو وہ بیٹے کے کنگن غائب. خدا نے کون کوئی اور چور وور آیا ہوگا، وہ کہیں چرا کے لے گیا کنگن، تو وہ غائب. اب اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ یہ ہو نہ ہو وہ یہ اسی مولوی کا کام جو رات کو میرے ساتھ ٹھہرا تھا. اور وہ چہرے مورے سے مرنا ویسے ہی تھے، ایسے بیچارے سیدھے سادے. تو اس نے کہا یہ اس کا کام ہے. اس کو میں نے بتایا تھا کہ کنگن اس نے مجھے لے کے جانے ہیں اسی، اور یہ منہ اندھیرے بھی چل پڑا، صبح کا بھی انتظار نہیں کیا. تو چونکہ وہ بتا چکے تھے مولانا کہ فلاں راستے پر مجھے جانا ہے، تو اسی راستے میں یہ پیچھے تعاقب میں روانہ. کچھ دور چل کے مولانا کو پکڑ لیا بنیے نے، اور کہا کہ جی، اور ابھی پکڑنا تو بات کی بات ہے، مولانا آگے جا رہے تھے، پیچھے جا کے ایک موسا رکھی مولانا پیچھے مڑ کے دیکھا، پوچھا بھائی کیا بات ہے، کیا قصہ ہے؟ میں نے کہا مجھ سے کیا قصہ پوچھتے ہو؟ تو مولانا کنگن چڑھا کے لے گئے. مولانا نے کہا کہ بھائی میں تو صبح اس طرح روانہ ہو گیا، تو چاہو تلاشی لے لو، میرے پاس نہیں ہے کنگن. کہا کہ نہیں، اور کون ہو سکتا ہے تمہارے سوا، رات میں تم نے دیکھا، تم ہی چوری کر کے لے گئے ہو، لہٰذا تمہیں تھانے پکڑ کے. تو مولانا خود قصہ سناتے ہیں کہ مولانا فرماتے ہیں کہ جب اس نے مجھے یہ گھونسا مارا اور ساتھ میں کہا کہ تھانے چلو، تو میرے دل میں خیال پیدا ہوا کہ اللہ یہ کیا ہو گیا. اور ساتھ میں پہلے خیال ہوا کہ اس سے کچھ دفاع کروں، کچھ مقابلہ کروں. تو مگر پھر ساتھ ہی خیال آیا کہ تو بھی رہتا اسی طرح ہے، ایسی حیث بنائے رکھتا ہے کہ لوگوں کو اس طرح کا گمان ہوا، سب تیری غلطی ہے کہ تو اپنی حیث اس قسم کی بنائے رکھتا ہے کہ اس کے تیرے اوپر یہ گمان ہو گیا، لہٰذا جب تو نے اپنی حیث ایسی بنائی ہے تو سزا بھی بھگت کی. تو جب اس نے کہا کہ تھانے چلو، تمہارا کہ چلو، وہ ان کو پکڑ کے جانا تھا نہیں، تم پکڑنے کی ضرورت نہیں، میں آرام سے چلوں، تو لے چلو تھانے. اب جا وہ اب بنیا جو ہے پکڑ کے تھانے میں لیا. تھانے کے واقع جو قریب میں تھا، تو جہاں پر لے کر گیا، وہ تھانے کا جو تھانے دار تھا وہ مولانا کو جانتا تھا. وہ علاقے میں مشہور تھے مولانا، اپنے علم میں، فضل میں، ورع میں، تقویٰ میں ہر آدمی عزت کرتا تھا. تو وہ تھانے دار جانتا تھا. جب وہ تھانے میں پہنچے اور بنیا نے پیش کیا، وہ کیا کیسے پکڑ کے لائے، تیری چوری کر لی انہوں نے. تو وہ تھانے دار اس کو مارنے چڑھ گیا. خدا تو کس کو کہہ رہا ہے کہ چوری کر لی؟ یہ تو ایسا آدمی ہے جو ایسے فرشتے بھی ایسے نہیں ہوتے، اور یہ چوری کیسے کر سکتا ہے؟ سب کچھ بنیا کہ آنکھ کھلی. اب اس نے تھانے دار جو ہے وہ اس کے اوپر چڑھ دوڑا، اس آدمی کے اوپر، اور کہنے لگا تو نے ہمارے مولانا کی اس طرح تو نے بے عزتی کیا، تو تجھے میں سزا دوں گا. مولانا اس کو روکا کہ نہیں تم یہ نہ کرو، اس کی بیچارے کی اتنی غلطی نہیں ہے، اس کو غلط فہمی ہوئی، اور غلطی میری ہے کہ میں نے خیال ایسی بنا رکھی ہے کہ لوگ یہاں دیکھ کے مجھے اس طریقے سے سمجھ رہے ہیں، تو اس کو چھوڑ، آخر کو چھوڑ دیا. تو مولانا یعنی حیات ایسی اپنی بنائی ہوئی کہ کوئی دیکھنے والا تصور بھی نہیں کر سکتا کہ یہ علم و فضل کے کیا بہار ہو گئی. مٹایا ہوا تھا اپنے آپ کو، فنا کیا ہوا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ، اور ان چیزوں کی پرواہ نہیں. اللہ عجیب بزرگ گزرے ہیں واقعی اس دور میں، آخری دور میں مثال ملنی ممکن. سفر کے اندر تہجد کبھی قضا نہیں ہوتا تھا سفر میں. تو اس زمانے میں بیل گاڑیوں کا سفر ہوا کرتا تھا. تو بیل گاڑی میں سفر کر رہے ہیں رات بھر، تہجد کا وقت آ گیا تو اب چاہتے ہیں کہ تہجد پڑھیں. تو اس میں اور بھی ساتھی بیل گاڑیوں میں سفر کرتے تھے. تو اب چاہتے ہیں کہ تہجد پڑھیں. اب اگر تہجد پڑھتے ہیں وہاں جگہ گاڑی میں تو ہے نہیں پڑھنے کی، نیچے اترواتے ہیں اس کو، گاڑی کو رکواتے ہیں. تو دوسروں کی عقل کی ہوتی، اگر ان سے کہتے ویسے کہ بھائی میں تہجد پڑھنا چاہتا ہوں تو شاید اور لوگ بھی کہتے تھے مولانا کی رعایت کرتے. لیکن یہ گوارا نہیں تھا کہ میری نوافل کی خاطر دوسروں کا سفر چھوٹا ہو. یہ ہے تقویٰ جو ہر چیز پہلو کی رعایت، کہ میری نماز میں
آج کوئی ہو کوئی بڑا پیر شیخ مرشد، وہ پہلے کہتے کہ بھائی گاڑی کھڑی رہے گی ہم تہجد پڑھیں گے، لیکن یہ شان ہی نہیں۔ وہاں کہا کہ میں اپنی وجہ سے دوسروں کی منزل کیوں کھوٹی کروں، تو رکواتے نہیں گاڑی۔ کیا کرتے تھے کہ گاڑی سے اترے اور تیز دوڑ کر 1 فرلانگ کے قریب تیز دوڑ کے چلے گئے، وہاں جا کے 2 رکعتیں پڑھ لی۔ اتنے 2 رکعتیں پڑھی، اتنی دیر تک گاڑی قریب آ گئی، پھر 1 فرلانگ دوڑ کے چلے گئے، وہاں 2 رکعتیں پڑھی، اتنی دیر میں گاڑی وہاں تک پہنچ گئی۔ سارا تہجد اس طرح پڑا تھا تاکہ تہجد بھی ہو جائے، کسی اللہ کے بندے کو تکلیف نہ پہنچے۔ یہ مقام اس مقام سے آدمی، اللہ اللہ۔ اور یاد آ گیا اس کا واقعہ، ان کے واقعات میں بھی نظرات کے نور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کا ذکر آتا ہے اور ان کے واقعات آتے ہیں تو انسان کے دل میں نور پیدا ہو۔ ایک مرتبہ اسی طرح جا رہے تھے، اس میں بیل گاڑی میں سوار، بیلی کہلاتی تھی بیل گاڑی، تو وہ کہیں دہلی سے کرائے پہ لی، کاندلا آنا تھا تو اکیلی کرائے پر لے لی، کوئی اور تھا نہیں۔ تو رات کو جا رہے ہیں سفر کرتے ہوئے، تو وہ جو کوچوان تھا اس کا چلانے والا، اس سے چلتے چلتے باتیں شروع کر دی، مولانا نے پھر باتیں شروع کر دی، اس خیال سے کہتا ذرا اس کا بھی دل بہلے گا، اس کی دل بستگی ہوگی۔ تو باتیں کرتے کرتے اسے پوچھا بھائی تم کہاں کام کرتے ہو؟ تو اس نے باتیں کرتے کرتے بتایا کہ جی میں وہ یہ جو بیل گاڑی ہے یہ کسی طوائف کی ہے، دلی کی طوائف اس کی ہے، اور اس نے مجھے چلانے کے لیے دے رکھی ہے، میں اس کا ملازم ہوں اور یہ اس کی طرف سے چلا بس وہاں تو بجلی گر گئی کہ یہ طوائف کی سواری ہے، طوائف کی سواری ہے، اس کے اندر میں کیسے سفر کروں؟ حرام کمائی سے حاصل کی ہوئی ہے، اس میں سفر کیسے کروں؟ لیکن فوراً اگر کہتے اس سے تو اس کی دل شکنی ہونے کا احتمال تھا، تو تھوڑی دیر تو رکے رہے۔ تھوڑی دیر رکنے کے بعد اس سے کہا کوچوان سے کہ بھائی ذرا 1 منٹ روکنا، میں ذرا پیشاب کی حاجت ہے، میں ذرا نیچے پیشاب کے لیے جاؤں۔ پیشاب سے فارغ ہوئے، اس کے بعد آ کر کہا بھائی میں بیٹھے بیٹھے ذرا بہت تھک گیا، تو ایسا کرو تم چلتا رہا، میں بھی ساتھ ساتھ چلتا رہا، میں پیدل چلتا رہوں گا، ذرا پیدل چلنے کو دل چاہے، اور تم ساتھ ساتھ چلتا رہو۔ جب کافی دیر گزر گئی اس طرح تو کوچوان نے کہا جی اب تو بہت دیر ہو گئی، اب تو بیٹھ جائیے۔ کہا نہیں بس ایسے میں پیدل چلتا ہوں تمہارے ساتھ۔ وہ گاڑی بھی چلی جا رہی ہے، خود بھی پیدل چلی جا رہی ہے۔ تو آخر کار جب بہت دیر گزر گئی تو کچھ کوچوان سمجھ گیا کہ یہ مارنا اس لیے نہیں بیٹھ رہے کہ یہ میں نے بتا دیا تھا کہ طوائف کی گاڑی ہے۔ تو اس نے کہا کہ مارنا اب آپ چھوڑ دیجیے اور تکلفات، جب آپ اس میں بیٹھنے نہیں چاہتے تو میں واپس لے جاتا ہوں، گاڑی واپس لے جاتا ہوں، اور آپ جس طرح کوئی اور سواری کر لیجیے جب آپ اس وجہ سے بیٹھنا نہیں چاہتے کہ یہ طوائف کی گاڑی۔ کہا کہ نہیں، میں نے وعدہ کیا تھا کہ اس کو کاندھے تک لے جاؤں گا اور کاندھے تک کا پورا کرایہ دوں گا، لہٰذا کرایہ سے پورا لینا ہوگا کاندھے تک کا، کیونکہ معاہدہ تمہارے ساتھ پورے کاندھے تک جانے کا، اس واسطے کرایہ پورا لینا ہوگا، لیکن جاؤں گا پیدل۔ تو پورا سفر پیدل طے کیا اور کرایہ پورا کاندھے تک۔ یہ تھے اللہ۔ تو بات یہاں سے یاد آ گئی کہ سادہ اس طرح رہتے تھے کہ دیکھنے والا پتہ بھی نہیں لگا سکتا کہ کوئی علم، کوئی فضل، کوئی بڑے آدمی۔ اور یاد آ گیا اسی سادگی پر قصہ کہ ایک مرتبہ جا رہے تھے وہاں کاندلے کی طرف، ایسی سفر پیدل، راستے میں دیکھا کہ بڑے میاں وہ بوجھ اٹھائے جا رہے ہیں اور بوجھ کچھ زیادہ ہے، کچھ نہیں رہا پوری طرح، تو دقت سے اٹھا کر چل رہے ہیں۔ تو مولانا ان کے قریب پہنچے، کہا کہ بڑے میاں اگر آپ اجازت دیں تو کچھ یہ بوجھ میں اٹھا لوں آپ کا، آپ کو دقت ہو رہی ہے؟ تو انہوں نے کہا بھائی دقت تو ہو رہی ہے مگر تو آپ بھی کوئی ایسے جوان نظر نہیں آتے، آپ بھی کچھ بوڑھے سے ہیں، آپ کو بھی دقت ہوگی؟ کہنے لگے نہیں میں ہوں تو بوڑھا لیکن آپ کے برابر نہیں ہوں، آپ زیادہ بڑے ہیں، تو اس واسطے اگر آپ مجھے دے دیں تو میں آپ کی کچھ مدد کر دوں۔ خیر بوڑھے نے دے دیا سامان۔ اب وہ سمجھا کہ یہ کوئی پیسے ویسے لے کر جیسے کوئی سامان اٹھایا کرتا ہے تو پیسے ویسے لینے کا خیال ہوگا، وہ ان کے سر پر رکھ دیا اور یہ اپنا روانہ ہو گئے سامان رکھ کے۔ سارے راستے سامان وانا پانے کی عادت نہیں تھی خود سامان اٹھانے کی، لیکن اٹھا لیا
یہاں تک کہ جناب راستے میں باتیں ہوتی رہی. اس نے کہا بھائی مولانا نے پوچھا بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ کہا جی کاندلے جا رہا ہوں. بھائی کیوں جا رہے ہیں کاندلے؟ کوئی کیا مقصد ہے؟ کہ جی وہاں مولانا مظفر حسین صاحب سے ملنے جا رہا ہوں. مولانا مظفر حسین سنایا کہ بڑے عالم ہیں اور بڑے بزرگ ہیں, ان کی زیارت کرنے جا رہا ہوں. تو اس واسطے آپ سے میری درخواست ہے کہ جب کاندلے پہنچ جائیں تو مجھے وہ مولانا کے زیارت کرا دیجیے. تمہارا اچھی بات ہے, ان شاء اللہ آپ کو ملاقات کرا دیں. اب وہ چلتے رہے یہاں تک جب کاندلے پہنچے تو کاندلے میں تو حق سب جانتا تھا مولانا کو. تو دیکھا کہ مولانا سر پہ سامان لادے چلے آ رہے ہیں. تو دیکھا وہ کوئی دکان والا جبتا, کوئی دوسرا آدمی جبتا کہ یہ مولانا کے سر پہ کہاں سے سامان لگا ہوا ہے. آ کے لوگوں نے تعظیم تقریب شروع کی. تو اس نے سوچا کہ پتہ نہیں یہ کون ہے. لوگوں سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ مولانا مظفر صاحب سمجھے. تو ایسے اللہ کے بندے اپنے آپ کو مٹایا ہوا, اپنے آپ کو فنا کیا ہوا, اپنے آپ کو کوئی حقیقت اپنے نہیں سمجھتے, خدمت خلق میں لگے ہوئے. تو بھائی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کے راستے ہیں. اپنے آپ کو فنا کر کے پہنچنا پڑتا ہے. تو بزرگوں کا یہ معمول رہا کہ کیونکہ لائن اتنی باریک ہے دونوں میں, اس واسطے کیوں اس جھنجٹ میں پڑے, سیدھی سادھی اپنی زندگی رکھو تو تاکہ کبھی تکبر کا شائبہ ہی پیدا نہ ہو. انہوں نے اپنے آپ کو اس طریقے سے مٹا کر, اور ہمارے جتنے بزرگ ہیں, حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شیخ الاسلام صلی اللہ علیہ وسلم, یہ سب ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا کہ ان سب کی زندگی ہے. کوئی دیکھنے والا پتہ نہیں لگا سکتا, نہ کوئی شان, نہ کوئی جبہ قبہ جیسے لوگوں کا ہوتا ہے, کچھ انداز نہیں, بس سب کچھ ہیں اور کچھ نہیں. ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جب تشریف لائے تو چلتے وقت مولانا پہلی بار جب آئے تو مولانا نے چلتے وقت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے عرض کیا کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت فرما دیں. یہ بھی ایک سنت ہے کہ جب کسی اللہ والے کے پاس آدمی جائے, بزرگ کے پاس, تو اس سے نصیحت کروانی چاہیے. بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس کے قلب پر ایسی نصیحت ڈال دیتے ہیں کہ انسان کی زندگی بدل دیتے ہیں. تو کہا کہ حضرت مجھے کوئی نصیحت فرما دیں. حضرت فرماتے ہیں, حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی صلی اللہ علیہ وسلم, کہ میرے دل میں یہ آیا کہ اتنا بڑا علامہ سید سلیمان ندوی, جس کو ساری دنیا بڑا علامہ سمجھتی ہے, مانتی ہے, یہ نصیحت کرنے کو کہہ رہا ہے تو میں کیا نصیحت کروں. تو میں نے دعا کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ ایسی کوئی بات دل میں ڈال دیجیے جو ان کے لیے فائدہ مند ہو. تو فرمایا کہ فوراً بس جملہ جو زبان پر آیا, جو فرمایا حضرت مولانا ندوی سے, تو ایک جو فرمایا کہ بھائی ہمارے ہاں تو اول اور آخر سبق اپنے آپ کو مٹا دیں. پہلا اور آخری سبق ہمارے ہاں اپنے آپ کو مٹا دیں. یہ فرمایا کہ اس طرح ہاتھ سے جھٹکا دیا. یہ کیسے ہوئی؟ تو حضرت سید صاحب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نے ان کی زبان سے یہ کلمہ سنا کہ ہمارے ہاں تو اول و آخر اپنے آپ کو مٹا دینا ہے, تو ایسا معلوم ہوا کہ جیسے دل کے اوپر کسی نے جھٹکا دیا. اور اس کے بعد جو سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ نے اپنے آپ کو مٹایا, ایسا مٹایا کہ انسان کی عقل حیران ہوتی. اتنا بڑا علامہ, اور حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیتے ہیں اتنا بڑا علامہ. تھانہ بھون میں ایک دن میں نے دیکھا کہ جو لوگ مجلس میں آئے ہوئے تھے ان کی جوتیاں سیدھی کر, تو اس طرح بتایا. اللہ تبارک و تعالیٰ جب یہ اپنی محبت دل میں عطا فرما دیتے ہیں, اپنے راستے پر ڈال دیتے ہیں, انسان پھر اپنا کس چیز پر تکبر کرے, کس چیز پر ناز کرے. کون سی چیز ایسی ہے انسان کے پاس جو ناز کے قابل ہو؟ جو کچھ ہے ان کی عطا ہے, اللہ جل جلالہ کی عطا ہے. کس چیز پر آدمی تکبر کرے, کس چیز کو ایک دوسرے کو حقیق سکتے. تو حضرت یہ بڑا نازک فرق ہے دونوں باتوں میں, اس کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے. اور اصل راستہ اس کا کسی اللہ والے سے تعلق قائم کرنا ہے اور اس سے اپنی اصلاح کرانا ہے. البتہ ایک چیز ہے, وہ آج کی مجلس میں وہ بات بتا کر ختم کرتا ہوں, اور انشاءاللہ اگلے جمعہ میں مزید اس کی تفصیل کروں گا اللہ چاہتا ہوں. وہ یہ کہ میرے شیخ حضرت ڈاکٹر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ اس کے درجات بلند فرمائے. یہ اللہ کے بندے ایسے ہوتے ہیں کہ ہر دور میں
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے قلوب پر اس دور کے مناسب علاج وارد فرماتے تھے. تو فرمایا کرتے تھے کہ میاں کہاں آج تم مجاہدے کرو گے، ریاضتیں کرو گے. یہ تکبر مٹانے کے واسطے سال ہر سال لوگ صوفیاء کرام کے آستانوں پر ناک رگڑتے تھے، سال ہر سال لوگ جا کر مجاہدے اور ریاضتیں کیا کرتے تھے، تب جا کر یہ تکبر کی بیماری دل سے نکلتی تھی. لیکن حضرت فرماتے ہیں آج تم کہاں جا کر ریاضتیں کرو گے، کہاں مجاہدے کرو گے. تو کچھ چٹکلے تمہیں بتا دیتا ہوں، یہ فرمایا کریں، کچھ چٹکلے تمہیں بتا دیتا ہوں کہ ان کے اوپر عمل کر لو تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ محروم نہیں رہو گے. تو ان میں سے ایک بات یہ فرمائی، وہ بات یاد رکھنے کی ہے، انشاءاللہ اس پر عمل کر لیا تو اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ انشاءاللہ اس تکبر کی بیماری سے محفوظ رہے. وہ یہ کہ فرمایا کہ جب کبھی اپنی کسی اچھائی کا خیال آئے دل میں، آ ہی جاتا ہے نا ہر انسان کے دل میں اپنی کسی بھی اچھائی کا، تو فوراً اپنے دل میں یہ بات لائے کہ الحمدللہ، یا اللہ آپ کا شکر ہے. شکر ادا کرے. شکر ادا کرنے کے بعد اس بات کا استحضار کرے کہ یہ اللہ کی عطا ہے، میری طاقت نہیں تھی کہ میں اس اچھائی کو حاصل کر سکتا. یہ محض اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ کی عطا. اے اللہ آپ کا کرم ہے کہ مجھے یہ عطا فرما دیا. میرے بس میں نہیں تھا، میری استطاعت میں نہیں تھی، میری اہلیت نہیں تھی. کوئی آدمی تعریف کرے کہ آپ بڑے اچھے ہیں، آپ بڑے عالم ہیں، آپ بڑے متقی ہیں، آپ بڑے پرہیزگار ہیں، آپ بڑے امانتدار ہیں، دیانتدار ہیں، آپ بڑے صحت مند ہیں، یہ کوئی تعریف کرے تو تعریف کرنے کے ساتھ ہی فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کہ اللہ آپ نے اپنے فضل و کرم سے اس کے دل میں میرے بارے میں حسن ظن ڈال دیا. اے اللہ میری حقیقت تو آپ جانتے ہیں. میں کہتا ہوں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب کوئی ان کے سامنے تعریف کرتا تو فوراً یہ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ میری حقیقت سے اس کے مقابلے میں آپ کہیں زیادہ واقف ہیں اور اس کے مقابلے میں بھی کہیں زیادہ اپنے آپ سے واقف ہوں. اے اللہ جو اس نے حسن ظن کیا ہے میرے بارے میں اس کو سچا کر دیجیے، اور میرے جو حقیقی عیوب ہیں آپ نے اس کی آنکھوں سے چھپا دیے، اے اللہ حقیقت میں بھی ان کو ظاہر فرمائے. یہ دعا کرو، رجوع اللہ، اس کی عادت ڈالو تو انشاءاللہ یہ عجب اور تکبر کی بیماری اللہ نے چاہا پیدا نہیں ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کریں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سی ڈی آپ کی خدمت میں شعبہ دارالاشاعت کراچی کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے. ملنے کا پتہ دارالاشاعت اردو بازار کراچی پاکستان. ای میل اشاعت@digicom.net.pk.